السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا اپنی زندگی کے تجربات پہ، اور ان تجربات میں سے ایک تجربہ جو تھا وہ بکریوں کا تھا۔ تو میں نے بکریاں رکھی پہلے، اور کس حالت میں رکھیں تاکہ کم سے کم خرچہ ہو، اور ان کو لوکل فیڈ، اپنی تیار کی ہوئی فیڈ اس پہ ان کو کیا جائے۔ تو وہ پھر بہرحال وہ میں بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلے یہ ہے کہ میرے بیٹے کے دوست ہیں، عرفان صاحب ہیں، وہ UK میں ہوتے ہیں، تو تراڑکھل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فارم شروع کیا، تو وہ وہاں پہ انہوں نے بکریاں لائیں، تو وہ راجن پور سے بکریاں لے آئے۔ اب خود غور طلب بات ہے کہ راجن پور گرم ترین جگہ ہے، جبکہ تراڑکھل کشمیر میں ہے، یہ بہت ٹھنڈی جگہ ہے۔ اب وہ 50 بکریاں اور ایک بکرا لائے، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا۔ تو وہ جو ہے، یہ پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ اس جگہ یہ بکریوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بالکل خالی کمرہ تھا، ٹوٹا پھوٹا، تو چونکہ اچانک سے بات پڑ گئی گلے میں، تو یہ پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کی سولنگ کر کے، اس پہ لپائی کر کے، تاکہ یہ سردی میں گرم رہے، اور باہر سے بھی بنایا۔ پھر ان کے لیے دن کو کہ باڑہ کیسے بنے، پھر یہ باڑہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ جگہ ہم نے سلیکٹ کی ان کے لیے۔ تو میں چونکہ فوراً ہمیں وہ بکریاں لینی پڑ گئیں، کوئی 3-4 دن کے نوٹس میں، تو وہ میں تو تیار نہیں تھا اور نہ بھی رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ناظرین، آپ پہلے بکریوں کی صورتحال دیکھیں کہ کیا ہے۔ ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اتر سکیں گاڑی سے۔ وہ دیکھیں ٹھا کے لا رہے ہیں، بالکل جس طرح وہ جنازے نہیں ہوتے۔ ایک بکری نے 2 بچے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ ہے، اور یہ بکریاں بالکل، وہ میرا بیٹا ہے بلیک کپڑوں میں، تو یہ کہتا ہے وہ بابا جی اتنی شریف بکریاں ہیں کہ وہ جو گرتی ہے وہ اٹھتی نہیں ہے جب تک اس کو اٹھائیں نا۔ میں نے کہا بچہ ایسا نہیں ہے، ان بکریوں میں جان ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھیں۔ آپ دیکھیں ناظرین، ان کی صورتحال دیکھیں کہ کتنی کمزور اور کس حالت میں یہ ہیں۔ یہ آپ ان کی حالت دیکھیں، اور سب کچھ گرینری میں جو کچھ ان کو ملے، یہ بانس کے پتے وہ منہ کے آگے آئے وہ کھا رہی ہیں، جو کچھ ان کے آگے آئے۔ اب ان کی صورتحال آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ختم ہوئی تھیں، اور یہ دیکھیں ان کے کلر میں، دیکھیں ان کی جان، دیکھیں ان کی ہر لحاظ سے، وہ دیکھیں یہ پیچھے والی بالکل۔ یہ پھر ان کو ہم نے پتے ڈالے، اور میں تو پریشان ہو گیا ان کو دیکھ کے۔ تو اصل میں وہ جو بھائی ہیں، تو ان کو بڑا شوق، یہ بھی بڑا یہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے ناظرین، کہ آپ اگر کسی بزنس کا شوق رکھتے ہوں، تو میں نے بچپن سے سنا ہے، میں ہمیشہ یہ ایگریکلچر، فارمنگ اس طرح کے کام کرتا رہا ہوں، اور ہمیشہ بزنس ہی کرتا رہا ہوں، چھوٹا سے بہت کم میں۔ لیکن اس کے لیے میں نے کسی سے بات کی ایک دفعہ، ہمارے ماموں ہیں، تو میں نے کہا جی کہ کوئی اچھے کاروبار کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی بڑا شوق تھا، مجھے ایک بزرگوں نے بتایا، یہی سوال میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی کاروبار کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے مالک کے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ نہ آئی کہ قدموں کے نشان کیا ہوئے۔ تو وہ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جیسے آپ کا فارم ہے، آپ گندم کا ہے، مکئی کا ہے، تو اس میں آپ ملازم رکھے ہوئے ہیں، کھاد ڈالی جا رہی ہے، 10 بیگ ہیں، 100 بیگ ہیں، آپ نے بھیج دیے، تو آگے اب وہ کوئی بندے ڈالیں یا نہ ڈالیں، تو قدموں کا نشان کہ آپ روز چکر لگا رہے ہیں، صبح یا شام ملازموں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ آ رہے ہیں، تو وہ پھر اس حساب سے پوری دیکھ بھال، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دیکھ بھال ہونی بہت ضروری ہے۔ تو وہ پھر یہ دیکھ لیں، ابھی ہم نے باڑہ بنایا سائیڈوں پہ، اس کو پراپر بانس لگا کے، تو نیچے یہ بیچاری کھڑی ہیں، لیکن ان کی حالت، تو پھر ہم نے ناظرین ان کو دوسرے دن سے ہی ان کو دوائیاں ڈال کے، ان کی سب سے بڑی پرابلم جو وہ میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کے جسم پہ خارش تھی، ہم اپنی زبان میں اس کو بولتے ہیں خوشی نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح کا جانور تو
پہلے تو بچتا ہی نہیں تھا تو اب اس کو دو کے دوائیاں لگا کے مجھے اس کا کوئی اتنا نہیں تھا ایکسپیرینس. تو ناظرین ٹھیک بکریاں تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے. اب میرے وہ گلے پڑ گئی بات کہ اب یہ اگر 12-14 بکریاں ہیں خدا نخواستہ یہ مار جائیں تو وہ رشتہ دار نکل آئیں گے تو وہی بات وہ کہیں گے کہ جی بس وہ اس نے بزنس شروع کیا تھا، فارم رکھا تھا تو وہ جی دیکھیں کتنا ناکام بندہ ہے کہ وہ فارم مار گیا. وہی بات ہے نا، آپ اکثر ایک بار میں نے بولا بھی تھا شاید کہ وہ جو ہے ایک شخص اس نے کہا بھائی کافی دنوں سے کوئی مشکل پریشانی کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے، پتہ کریں یہ رشتہ دار گئے کدھر ہیں یہ دیکھیں آپ دھلنے سے کافی بہتر ہو رہی ہیں لیکن وہ خارش ان کی بہتر نہیں ہوئی. صحت تو ہم ان کو کھلانا ہم نے شروع کر دیا لیکن خارش یہ دیکھیں بالکل جان ہی نہیں ہے، ان کو جنازے نہیں ہیں، بس سمجھ لیں کہ بڑی ہمت کر کے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں. تو وہ جو بھائی تھے نا ان کو انتہائی شوق تھا. ان میں ایک بکری تھی جو صحت مند تھی، پتہ نہیں وہ کیسے بچی، اور وہ 2 سال ہمارے پاس رہی ہے تو اس نے وہ کوئی بچہ نہیں دیا، کچھ نہیں، اسی طرح رہی. تو پھر ہم نے ہمارا وہ یہ ناظرین دیکھیں کہ خیال کس طرح رکھنا پڑتا ہے. یہ میں بکری نے بچے دیے، وہ بچے کمزور تھے، ٹھنڈ تھی، یہ دیکھ لیں بکری کی حالت دیکھیں. میں یہ یو کے سے ہی لایا ہوا پانی کی باٹلز، تو یہ میں اصل میں ناظرہ گلین کے لیے لایا تھا کہ وہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ کسٹمر جو ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، نہ بھی بچے ہوں ان کو گرم پانی ڈال کے تو وہ باٹلز بھی ساتھ دیں تاکہ رضائی کے اندر وہ رکھ لیں اگر برف باہر پڑی ہوئی ہے. تو وہ ناظرین میں نے باٹل رکھی ہوئی ہے، اس بچے کو ساتھ آگے پیچھے رکھ کے، یعنی اس طرح خیال مالک اس طرح خیال رکھے. تو وہ ناظرین وہ جو ہیں اپنا افی بھائی انہوں نے تو بڑی کوشش کی، اور مجھے تو رشک آتا ہے ان کو کہ اس طرح اگر میرے ساتھ کوئی توجہ کرے تو میں تو سسٹم ہی اللہ کے حکم سے بدل کے رکھ دوں انشاءاللہ. تو چونکہ مجھے بھی شوق ہے اور یہ اس طرح فارمنگ کا، ایگریکلچر کا، تو وہ ناظرین ان کو شوق تھا، انہوں نے یہ رکھا. انہوں نے ہیچری کے لیے جو ہے وہ مشینیں لیں، انہوں نے مرغوں کا رکھنا تھا، انہوں نے بھینسیں رکھنی تھیں. تو کچھ بھینسوں سے انہوں نے سٹارٹ لیا، لیکن چونکہ انگلینڈ اور کشمیر اور لوکل یہ کافی مشکل معاملات ہیں. جب تک آپ خود ٹائم نہ دیں ان چیزوں میں، اور خاص کر کے اور کاروبار جو ہیں زمینیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، آپ پراپرٹی کا کرتے ہیں، وہ کچھ اور بات ہوتی ہے. اس میں جب تک آپ اب اگر آپ سردی ہے رات کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے، یا دروازہ ہی کھلا رہ گیا سردی میں تو صبح ہو سکتا ہے بچے مرے ہوئے ملیں آپ کو یا کچھ، یہ پوری توجہ وہی بات ہے کہ مالک کے قدموں کے نشانات چاہیے ہوتے ہیں ہر حالت میں. یہ ایک بزنس کا اصول ہے ناظرین. تو ان بکریوں میں وہ دودھ نہیں تھا. یہ جو بکری ابھی نظر آئی ہے تو یہ ہم نے کسی کی پڑوس سے لائی کہ اس نے بچے اس کے پاس اب بڑے ہو گئے تھے تو وہ اس میں دودھ تھا بہت، تو وہ ہم نے لائی کہ ان کو بکریوں میں یہ جو سرخ اس میں نشان ہے کہ تاکہ اس 2 بکریاں جو وہ بکری ایک سوئی ہوئی تھی تو اس کے بچے جو تھے تو اس کو ہم اس کا دودھ پلا سکیں. تو یہ اس لیے لائی ہوئی تھی. ان کی حالت دیکھیں. تو وہ بھائی جو ہے نا انہوں نے بڑی کوشش کی کاروبار کی اور وہ نہ ہو سکا. پھر انہوں نے دوسری جگہ موو کی بکریاں، میں نے وہاں جا کے دیکھی. تو ادھر جا کے میں نے پہلے فرسٹ ٹائم ادھر دیکھی تو وہ بکرا بھی وہ بکری کھڑی ہوئی ہیں، میں تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا. تو وہ جو ہے نا اس وقت مجھے بڑا ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کہ ان کے ساتھ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کھلایا کیا جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو بھوسے میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے دیتے ہیں. پھر انہوں نے چونکہ بکریاں کمزور ہونا شروع کی، انہوں نے ان کو دوائیاں دینا شروع کی. ان کو دوائیوں سے وہ گرم ہو گئیں سردی کی وجہ سے، ان کو گرم چیزیں، تو وہ پھر ان کے بدن میں خارش نکل گئی. اب وہ خارش جائے نا ہم سے ناظرین دو کے ہم میرے جتنے بندے تھے، ہمارے 2 بندے ملازم، ہمارے تو خود ہمیں خارش شروع ہو گئی. ہم کہیں کہ یا اللہ آپ کریں کیا. یہ اللہ کا شکر تھا ہمارے بچے میرے یو کے تھے، ورنہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دیتے کہ آپ کو اتنی خارش. تو بہرحال وہ ہمارے کزن ہی ہیں، بڑے طاہر یونس صاحب ہیں،
بہت ہی ذہین شخص ہیں وہ، تو ہر معاملے میں وہ اللہ پاک ان کو ان کی جوانی میں برکت دے۔ تو وہ میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں نے کہا جی وہ یہ میں بہت پریشان ہوں، اب محنت کر رہا ہوں، ہارتا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن وہ کوئی رزلٹ اچھا نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا یہ بات ہے، ان کی خارش نہیں، جب بیماری ختم ہوگی تو پھر یہ دیکھیں دو کے ناظرین رگڑ رگڑ کے چیزیں، یہ نہیں کہ نہیں ان کو دوائیاں لگاتے، ان کو پاؤڈر لگاتے، ان کو باقی چیزیں کرتے، لیکن وہ خارش نہ چھوڑتی۔ خیر انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اپنے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر یہاں ہمارے خواجہ صاحب ہیں، ڈاکٹر ممتاز صاحب ان کے بھائی ہیں، بڑے ہی اچھے انسان، تو وہ راول پنڈی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ان سے بات کریں، اینیمل ہسبینڈری کے وہ ڈاکٹر۔ تو وہ میں نے خیر بات کی، تو انہوں نے مجھے 2 دوائیاں لکھ کے دیں کہ آپ یہ ٹیکے بھی لگائیں اور پاؤڈر سے ان کو دھوئیں بھی۔ تو وہ جو دونوں دوائیاں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو ناظرین وہ شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی 1 ماہ کے بعد جا کے یہ دیکھیں ناظرین، اس کی حالت دیکھیں کہ یہ بچنے کے قابل ہے، یعنی کتنی، یہ کیا رونا آتا ہے ناظرین یہ چیزیں دیکھ کے۔ لیکن مجھے خوشی یہ تھی کہ اگر ہم ان کو اگر بہتر کر سکے تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری جیت ہے۔ وہ دیکھیں کس طرح ٹب میں سب وائٹ نظر آ رہا ہے، ہر چیز اس میں سرف بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ تو دو کے تمہارا تو ناظرین اللہ پاک نے ہماری بڑی مدد فرمائی، چونکہ اللہ ہمیشہ کسی کی محنت کو ڈوبتے ہیں ہی نہیں ہے، ڈوبتی ہے ہی نہیں ہے محنت۔ تو بس جناب میں نے محنت شروع کی اور اللہ نے اس کا صلہ دیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کے آ گئے۔ تو 1-1.5 مہینے کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ بکریاں جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر سال 1 لگ گیا، پھر ہم نے ان کو، لیکن ناظرین اصل بات وہی تھی کہ ہم نے ان کو کوئی خرچہ نہیں کیا کھلانے کے لیے، فیڈز دوسرا تیسرا نہیں ہے، وہ میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ ہم خود اپنے پتے چرانا، ان کو باقی چیزیں کھلانا، تو جس سے کم جو ہے نا خرچہ ہو وہ چیزیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے مدد فرمائی، تو اس سے کافی سارا جو ہے نا وہ ہماری بہتری ہوئی۔ تو اس میں دکھ بھی ہوا کہ وہ جو بھائی UK سے آئے، اسپیشل آئے، انہوں نے وہ نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کر سکے کہ ان میں خود کھپنا پڑتا ہے۔ اب خود نہ آپ توجہ دیں، تو میں بھی آپ کو جو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کام ملازموں پہ نہیں چھوڑنا ہے ناظرین، یہ کام خود اگر آپ دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور یقین جانیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ جائیں گے، آپ رات کو جا کے چیک کریں گے ابھی ان کی کیا صورت حال ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کھا رہی ہیں یا کیا، تو آپ کی اپنی صحت بھی ٹھیک، آپ کے وہ کوئی دماغ میں فطور نہیں آتا، کوئی غیبتیں نہیں ہوتی، آپ کو کچھ اور نہیں ہوتا۔ اب میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی خاص غیر سیاسی سا بندہ ہونا تو نہیں چاہیے اس دور میں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کون بنتا ہے کون جیتا ہے، کوئی نہیں، ووٹ جس طرح ہم دے دیتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی ٹینشن فری ہوں، یہ پہلی چیز ہے۔ اپنی صحت، اگر آپ اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقتی ٹینشنیں ختم کریں، تو نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور جناب لگ جائیں اپنے کاروبار میں، اور یہ سنت والا کاروبار، یہ تو اتنا مزہ آتا ہے ناظرین، پھر جب وہ یقین جانیں کہ جب وہ بہتر ہونے لگی، اتنی اچھی لگیں، پھر انہوں نے وہ گبن ہوئی، پھر انہوں نے بچے دیے، پھر ہم وہ بچے پالے، یعنی وہ آپ دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ سارا وہ سیٹ اپ آپ کو دکھتا جائے گا، تو بہت ہی زبردست رہا۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام میں بالکل ہاتھ نہ ڈالیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہی کام آپ کریں ناظرین جس کی آپ کو سوجھ بوجھ ہو، یا پوری انفارمیشن لے لیں اس کی، تو پھر اس کو شروع کریں۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ جی بکریاں ہیں تو اس میں اب ملازم رکھ لیے تو ٹھیک ہے جی اس کی ضربیں دینا شروع کر دیں کہ اگر 100 ہے تو 2 بچے دے گی، ایوریج 2 ہوتی ہے، کوئی 1 دیتی ہے، کوئی 3 دیتی ہے، ایوریج 2 ہو گئے، تو 100 کے 200 بچے ہو گئے، 200 بچے ہو گئے، 100 یہ ہو گئی 300، تو 300 کو جی کیلکولیٹر نکالے، تو وہ جو ہے نا، تو یہ ناظرین یہ باتیں نہیں کرنی ہے، یہ خود کھپنا پڑتا ہے تو پھر جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔
تو اس لیے اب لیکن ایک بات اچھی ہوئی کہ جو وہ عرفان بھائی ہیں انہوں نے جب دیکھیں کہ ان بکریاں بہتر ہو گئیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئے میرے بیٹے سے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، بلکہ مجھے پتہ چلتا اگر کہ آپ سنبھال سکتے تو میں پہلے جب میری 20-30 تھی تو اس وقت آپ کو دے دیتا کیونکہ 50 سے مار کے تو باقی 12-13 بچیں، وہ ذبح کرتے رہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر بچی نہیں ہیں، تو لیکن وہ خوش ہوئے، تو ابھی وہ دیکھتے ہیں ویڈیوز اور بہت ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو چلیں کسی کی خوشی کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کی وہ چیزیں ہم نے سنبھال لیں وہ دیکھ بھال سے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ناظرین پرافٹیبل بزنس ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے شروع کیا، مجھے اس کا پورا تجربہ تھا۔ ہم نے پنجاب سے لائیں 8 بکریاں اور 1 بکرا، چھوٹے ٹیڑھی نسل کے تھے، تو وہ بہت ہی بلیک کلر کی تھیں اور بہت ہی زبردست ان کی بڑی خوبیاں تھیں، تو وہ میں لایا، تو اس کو ہم نے 8 سے، میں نے کہا زیادہ نہیں رکھتے، اصولاً جب بزنس شروع کریں تو یہ کم از کم 50 سے آپ شروع کریں تاکہ آپ کی ملازموں کی تنخواہیں نکلیں، سارا سیٹ اپ، یہ اپنا آپ ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے، 10 رکھ لیں، 15 رکھ لیں، 20 رکھ لیں، یہ نہیں۔ میں نے 8 رکھی ناظرین، 8 جو ہے 3 سال کے بعد 60 ہو گئیں، اور وہ بالکل ٹرینڈ ہو گئیں کہ ان کو ہم کیا کھلا رہے ہیں، گھاس کھلا رہے ہیں، وہ مکئی کی جو کڑو ہم جس کو بولتے ہیں وہ ٹوکے میں کر کے وہ کھلا رہے ہیں، اس میں باقی چیزیں ڈال رہے ہیں، وہ بالکل ٹرینڈ ہو گئیں۔ لیکن جب میں تھا ادھر اکیلا، تو جب میں نے دیکھا 60 ہیں، 60 میں سے 10 بکرے تھے، 50 بکریاں، میں نے کہا 50 بکریاں جب ہیں تو یہ بچے دیں گی تو یہ 50 کے 100 بچے ہو جائیں گے، 100 بچے اور 50 یہ 150، تو میں اکیلا بندہ، ہمارے ہاں ناظرین یہ ایک بڑی یہاں پہ لیڈر جو ہیں ہمارے، وہ لیڈر جیت ہی نہیں سکتا جو لوگوں کے جنازے پہ نہ جائے، جو لوگوں کی خوشی غمیوں میں نہ، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں چاہیے، فلاں ہمارے ہاں آیا تھا، یعنی اتنی اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ادھر گاؤں میں رہ کے تو ایک بندے کی پراپر ایک گھر میں سے وہ یہی بڑی مشکل سے کر سکتا ہے، یہ ڈیوٹی پوری کر سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ اس کے لیے پھر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی دوران مجھے کراچی جانا پڑا، کراچی ہمارے نانا جی تھے، ان کی بیٹیوں کی شادی تھی، تو ادھر مجھے تقریباً ہم کافی لوگ گئے تھے، تو تقریباً 1 ماہ لگ گیا۔ تو جب اس وقت ہمارے پاس تھیں تقریباً 40 کے قریب تھیں بکریاں، تو بکریوں میں یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ یہ جس طرح مرغوں میں بیماری آتی ہے ایک دم سے وہ مرتی نہیں ہیں۔ تو ناظرین میں ادھر ہی تھا، تو میں نے سنا کہ بکریاں بیمار ہو گئیں، تو پھر کچھ دن گزرے تو پتہ چلا کہ ایک بکری مر گئی۔ میں بڑا حیران کہ بچی بلی میں چھوڑ کے آ گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو خیر میں آیا، جب دیکھا تو بکریاں بہت کمزور، تو میں وہ باڑے میں گھوم پھر کے آگے پیچھے دیکھوں، مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں پریشانی کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈھونڈتے، میں نے کہا پوچھا، 2 بندے چھوڑ کے گئے تھے، اور ایک بالکل ٹرینڈ بندہ تھا، ایک جو بکروال ہوتے ہیں نا، ان بکروالوں میں سے ایک رکھا ہوا تھا اور ایک ہٹ کے تھا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں جی بالکل، کھا بھی سب کچھ ڈال بھی رہے ہیں، چرا بھی رہے ہیں، تو اتنا زیادہ کھاتی نہیں ہیں، تو پانی بھی نہیں پیتی، کچھ نہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کیا کریں، آگے پیچھے دیکھ کے۔ تو ایسے اتفاقاً یہ ہوا کہ وہاں پہ ہم نے پانی کی ٹوٹی لگائی ہوئی تھی، تو ٹوٹی کے نیچے ½ ڈرم کٹا ہوا وہ رکھا ہوا تھا، تو وہ میں ناظرین اس کے پاس جا کے دیکھا تو اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے پانی میں، وہ جو پانی والے کیڑے ہوتے ہیں۔ اب بکری کی یہ عادت ہے کہ یہ پانی بھی صاف پیتی ہے، اور جس جگہ پہ بیٹھتی ہے وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، وہ خود پاؤں سے پاؤں مار کے تو وہ بیٹھتی ہے، صاف جگہ پہ بیٹھتی ہے، ورنہ بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہوا، وہی بات آ گئی کہ مالک کے قدموں کے نشان ہونے ضروری ہیں۔ 1 مہینہ میں اوٹ ہوا اور بکریاں بیمار ہو گئیں، اور ایک بکری مر بھی گئی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے 1 مہینہ پانی نہیں پیا، وہ پانی خراب رہا، خراب پانی ہوا تو انہوں نے پیا نہیں، یہ دیکھتے تو کہ ڈرم بھرا ہوا ہے تو یہ تو کہتے کہ پانی ہے۔ تو ناظرین یہ کام جو ہے نا، یہ بغیر محنت کے یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں پوری توجہ چاہیے، آپ بے شک تھوڑا ٹائم دیں، لیکن قدموں کے نشان آپ کے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ چلیں آپ کے ساتھ رہیں گے ہم۔ میں نے اپنے پورے تجربات جو تھے زندگی کے
وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک بلکہ اور اچھی آپ نے دیکھا کہ یہ ان کی کتنی اچھی صورتحال ہو گئی ہے, کتنی بہتر ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت ہو گئی ہیں. لیکن ہم نے اب جس طرح میں اس کے بعد والے صورت آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہم نے مزید مکس کر دیں, کیا کیا, کراس کروا رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں تجربہ بھی ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.